ہر روز لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں. پہلے تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہ کریں. ایک شخص نے جملہ کہا تھا، لکھا تھا، کمال لکھا تھا. اس نے کہا تھا کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے. ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے. اس طرح کا کبھی کام نہ کرے کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہیں کرنا ہے. کچھ لوگوں کی شکایتیں کرنی پڑتی ہیں اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی، اپنے مشائخ کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں. بعض اوقات انسان وہ بے بسی کے عالم میں کرے یا بہت زیادہ تکلیف اسے سہنی پڑے تو تب کرے، ہو جاتا ہے. تو ایک تو ایسا کریں نا، اور کوشش کریں لوگوں کو معاف کر دیں، اپنے دل سے چیزیں نکال دیں. ہم معافی نہیں دیتے، کبھی کبھی صلح تو کر لیتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے. پنچایت میں صلح ہو گئی، پھر لڑائی ہوئی، پھر بات شروع سے شروع ہو گئی کیونکہ ہم نے معافی، پھر وہ بات شروع ہو گئی 1955 سے. تو وہ بھی آکھیا سی، تو اے بھی کیتا سی، وہ بننے والی گل یاد ہی، او بس کر یار، کچھ بھولے بھی تو. بچے پتہ کیوں خوش رہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بچے کیوں خوش رہتے ہیں؟ بچوں کو بات بھول جاتی ہے. اس لیے بچے، اماں نے ادھر 2 تھپڑ مارے 3-4 منٹ پہلے اور اگلے 5 منٹ میں اماں نے پھر ماتھے کا بوسہ لیا تو بھول گئی بات. اللہ کرے کوئی تھوڑے تھوڑے بچے بھی بن جائیں. یہ جو بہتے سیانے ہیں نا، ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، عقل زیادہ آ گئی ہے نا. اس لیے اقبال جیسے لوگوں نے کہا تھا خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، صاحب جنوں کر دے، صاحب اللہ کوئی تھوڑا سا مجھے مجنون بھی بنا. یہ زیادہ عقل تو کسی کام کی رہی نہیں، پاگل کر دی، پاگل کر دی. بہت سارے لوگ ایسے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، لہذا معافی دینے کو تیار ہے. معافی دیں. جب کوئی معافی کا مطالبہ کرے تو اسے معافی. سب سے مشکل کام ہوتا ہے لمبی لسٹ والے دشمن کو معاف کرنا. لسٹ جس کی لمبی ہو نا غلطیوں کی، ایک آدھ غلطی تو معافی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی لسٹ بھی بڑے کچھ عادی مجرم بھی ہوتے ہیں، لسٹ لمبی ہوتی ہے، ان کو معافی دینا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن کمال بھی یہ ہے کہ جس کی لسٹ لمبی ہو اسے یک جنبش قلم بندہ معاف کر دے. کو چھٹی ہو گئی، جا تجھے معاف کیا. اور یہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے کہ میرا رب بھی ایسے کرتا ہے، میرا رب بھی ایسے، وہ گنواتا تو نہیں نا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. حضور فرماتے ہیں، ذرا سننا حدیث، حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں پہ اللہ کرم کی چادر ڈال کے نا قیامت والے دن، یہاں بھی اس نے پردہ رکھا تھا تو وہاں بھی کرم کی چادر ان پہ ڈلے گی. تو اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنوائے جائیں گے. یہ اب وہ ڈرے گا، چونکہ پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا. اب وہ ڈرے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنو، تو اس کا خیال ہے بڑے بڑے بھی نہ سامنے آ جائیں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کی گنوائی جا رہی ہیں تو ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے. قربان جائیں نبی پاک کے لفظوں پہ. کچھ گلاں اجیاں نے قرآن پاک اجیاں نے، یہ نا میری دادی کہا کرتی تھی، میری اماں کہا کرتی تھی، اے کچھ کام اجائے نے، کچھ گلاں اجیاں نے کہ اتنے دل کردہ ہے صفحہ بند ہو جانا ہے تو معافی ہو جانی، یعنی ختم ہے یہ بات، اس سے آگے کسی نے سوال پوچھنا ہی نہیں. چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اللہ تذکرہ فرمائیں، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یا اللہ ہو گیا. اب بندہ ڈر رہا ہے کہ بڑے بڑے بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہوں پہ ہی فل سٹاپ لگا کے نا تو رب فرمائے گا یہ جو تیرے گناہ ہیں نا اس کے بدلے تجھے نیکیاں دی جا رہی ہیں. تو نے سچی توبہ کی تھی تو ان گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنایا جا رہی ہیں. پہلے ڈر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں، اب فٹافٹ بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں. یعنی اگر چھوٹوں کی نیکیاں بن گئی ہے تو وہ پاپ کدھر ہیں، بڑے بڑے وہ میرے کدھر ہیں. کریم یہ بات کر رہے ہیں اور صحابہ رو رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے کدھر ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے، رب اپنے بندوں کو وہ معاف کرتا ہے. اگر اللہ معاف نہ کرے تو جتنے جرم ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے. بتاؤ سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے، جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کر دے معاف. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے امید نہیں ہوتی، اپنے ہوتے ہیں کہ یہ والا جملہ، اور بندہ کہتا ہے یار تجھے تو نہیں نہ کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہتا مجھے. کہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہتے نہیں، کہنے والے
یہ بات ہی آپ چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں، یہ چھوڑ دیں۔ مخلوق تو اس طرح کی بات ڈھونڈ کے لاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا نہیں، اور جو میں نے کیا نہیں وہ تو نے میرے کھاتے ڈال دیا ہے۔ دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر بدر میں جو قتل ہو گئے کفار، ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے۔ تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا۔ دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی، اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا۔ اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا۔ اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا۔ فرمایا تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا۔ تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا، بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا۔ یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے، اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو بے حال ہو گیا۔ اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا، اور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے۔ پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے۔ حضور اب آپ کو پتا چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ گھر سے کوئی پیار کرنے نہیں آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے آیا، لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے، اور آیا بھی عین مسلمانوں کے بیچ ہے، جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا معاف کر دے، تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا۔ حضور نے معاف کیا۔ وہ کہتا حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا۔ حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے لوگ سامنے کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے دن کہ جن کے چہروں سے ان کی زیادتیاں عیاں ہو رہی تھیں، ان کے ظلم چھلک رہے تھے چہروں سے۔ حضور کے سامنے کھڑے ہیں، کانٹے بچھانے والے بھی، روڑے مارنے والے بھی، گلے میں رسیاں ڈال سارے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں۔ تو حضور نے پتہ کیا کہا؟ قرآن پاک میں ایک سورہ یوسف ہے، کچھ لوگوں کو لفظ یہ قصہ بھی بڑا برا لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب ہم آپ کو ایک سونا قصہ سنانے لگے۔ اس کو اللہ نے قصہ کہا، سونا قصہ، سورہ یوسف کو۔ تو سورہ یوسف کیا ہے بھلا؟ ذرا انداز دیکھیے سورہ یوسف کا۔ پہلے حضرت یوسف لاڈلے ہیں باپ کے، لاڈلے، پھر اسی جناب یوسف کے منہ پہ تماچے ہیں، پھر وہی جناب یوسف کنویں میں ہیں، پھر کنویں سے بچ گئے۔ کنویں میں گرا بھی بندہ کبھی بچتا ہے، بچ گئے، اللہ کی شان ہو تو بچ جاتا ہے، بچ گئے۔ فرماتے ہیں میں نے سمجھا بچ گیا ہوں، جب بچ گیا تو بڑی تکلیف ہوئی۔ بھائیوں نے کہا ہمارا غلام ہے، ہم نے بیچنا ہے۔ سگے بھائیوں نے بیچا، جو باپ کی طرف سے سگے تھے بیچا،
فرماتے ہیں میں بکا، اب بڑا پریشان تھا کہ یار کبھی آپ غور کریں نا کسی کا ریٹ لگ جائے. فرماتے ہیں اب بڑا پریشان تھا، اور جب میں مصر میں گیا تو میں کونے میں کھڑا ہوں اور لوگ مجھے خرید رہے ہیں. محبت میں یہ قصہ سنانا تو آسان ہے کہ بی بی اٹی لے کے آ گئی تھی، پر جو بیکرا ہے اس کا بھی تو حال دیکھو نا کیا ہے، اس کا ریٹ لگ رہا ہے. یہ بھی تو بڑی. اور جناب یوسف کہتے ہیں پھر عزیز مصر نے خرید لیا تو بادشاہ کے گھر گیا تو کچھ سکھ کا سانس آیا. یہ حضرت یوسف ہیں، یہ لاڈلے ہیں. فرماتے ہیں سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ جناب زلیخا نے الزام لگایا، اور وہ غلطی معاذ اللہ جس کا تصور بھی نہیں، اس کی پاداش میں سالوں جیل کاٹا. لیکن خدا کی حکمت ہے نا، اللہ کا کرم ہے نا، جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا حکمران بھی بنا دیا. یہ اللہ کی حکمت ہے نا، تقاضے ہیں نا. صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. وہ جو چاہے جب چاہے کر دے. تو جب وہی بھائی مجبور ہو کر سوالی بن کر سامنے آئے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے، بندہ معاف کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں پر کہانیاں سنا کے، پتہ جے نا ادو کی آکھیا سا جے، پتہ جے نا ادو کی کیتا سا جے، پھر پتہ جے نا تسی اے بھی آندے سو. یہ ساری کہانیاں سنا کے. لیکن حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے. جناب یوسف نے بات چھیڑی کوئی نہیں، فرمایا تم سے بات ہی کوئی کرنی، جاؤ تمہیں سارا کچھ معاف کیا. اب جب یہ لوگ مکے والے حضور کے سامنے کھڑے، اس طرح معافی دینی چاہیے. یہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہا حضور نہیں. فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. پچھلا صفحہ پلٹنا ہی کوئی نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا. اور صرف معاف نہیں کیا، ساتھ عزت بھی دی. سب سے زیادہ مقابلے تو حضرت ابو سفیان نے کیے تھے نا، آخر تک وہ آئے تھے. آج وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، سردار ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو نبی پاک نے صرف معافی نہیں دی، عزت بھی دی. فرمایا جناب ابو سفیان چونکہ اب مسلمان ہو گئے ہیں، میں سب کو معاف کرتا ہوں. جو اپنا اندر سے دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کرتا ہوں، اور جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائے اسے بھی معاف کر دوں گا. تو ابو سفیان وہ کہتے میں حیران ہی ہو گیا کہ اتنی بڑی بات، معافی بھی دی اور ساتھ عزت بھی دی. تو آج جو سبق آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا ہے، اس کو آپ امید ہے یاد رکھیں گے. ایک تو یہ کہ معافی مانگ لیں. اگر کسی جگہ ہمارا معافی مانگنا، اگر ہم سمجھتے ہیں، ہمارا دل ضمیر گواہی دیتا ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے، تو معافی مانگیں. اور دوسرا پھر معافی دیں بھی، اور معافی دیں، سیاسی صلح نہ کریں. معافی دیں تو پھر واقعی دیں، دل سے دیں. اور آخری بات یہ کہ جس طرح ہم نے لوگوں سے معافی لینی ہے اور معافی دینی ہے، اسی طرح جہاں ہم سے شرعی قباحتیں ہوئی ہیں، اخلاقی کمزوریاں ہوئی ہیں، ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفل پڑھنے سے حقوق العباد نہیں معاف ہوتے، وہ بندے سے معافی مانگنے سے ہی ہوتے. ساری رات کو بندہ تسبیح پڑھے اور کہے کہ میں نے اماں کی نافرمانی کیا تو معافی ہو جائے گی، نہیں، وہ اماں ہی معاف کرے گی تو معافی ہوگی، وہ ابا ہی معاف کرے گا تو پھر ہی معافی ہوگی. میں پرسنلی بعض چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں اور مجھے ان کا بڑا خیال رہتا ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے رویے سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے. تو حقوق العباد کے مسئلے میں ہم زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں. آج یہ سوچنا ہے کہ وہ جو میری ذمہ داریاں ہیں، جو شریعت نے، دین نے، اسلام نے، اور کچھ میں نے خود کہیں شاگرد بن کر، کہیں ارادت مند بن کر، کسی جماعت کا ممبر بن کر، کسی مسجد کی ذمہ داری لے کر، کسی ویلفیئر کام کی ذمہ داری لے کر، کسی غریب کی ذمہ داری لے کر، کسی مزدور کی ذمہ داری لے کر، جو میں نے اپنے اوپر خود چیزیں ضروری قرار دے لی ہیں، میں ان میں کہاں تک کامیاب ہو سکا ہوں. اپنی ذمہ داریوں کا حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے کہیں بھیجا تھا جہاد کے لیے، تو میں وہ کامیابی کی خبر لے کر دوپہر کو لوٹا. تو عرب شریف کے اندر چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں حضرت عمر کو دوپہر کو جگا کے خبر دوں کہ حضور بے فکر ہو جائیں، اللہ نے کامیابی دے دی. میں نے شام ہونے کا انتظار کیا. یہ ان کے اچھے اخلاق کی علامت.
आला ज़रफ़ी की बात बता रहे हैं। कहते मैंने शाम होने का इंतज़ार किया, मगरिब के वक़्त या असर के वक़्त मेरी मुलाकात हुई तो मैंने हज़रत उमर से कहा कि हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दे दी, जिस मुहिम पे आपने भेजा था वो अल्लाह के फजल से उस मुहिम से कामयाबी हो गई। तो हज़रत उमर फरमाने लगे देर से क्यों आए, मुझे तो उम्मीद थी कि तुम सरे दोपहर आ जाओगे। मैंने कहा हुजूर मैं दोपहर को ही गया था, दोपहर को ही गया था, पर सोचा कि आप आराम में होंगे। क्या जवाब है, और क्या उस जवाब के अंदर बहुत सारे लोगों की तर्जुमानी है। हज़रत उमर फरमाने लगे आराम करता था मैं, पर वो दौर गुजर गया। अब तुम दोपहर की बात करते हो, अब तो रात को भी कम मिलता है। वो था एक दौर। अब जब अपने जिम्मे खुद जिम्मेदारियां ज्यादा ले ली, अब क्या पता कि कोई कहां से चल पड़ा है तुझे मिलने को। वो दौर गुजर गया जब तू सोता था, मन चाही जिंदगी बिताता था। अब तूने खुद ये फैसला किया है, अब तो मैं भाई तुम दोपहर की बात करते हो, मैं तो रात को भी गश्त करता हूं कि कोई जरूरतमंद तो नहीं, कोई हाजतमंद तो नहीं। तो जो हमारे जिम्मेदारियां हैं उनमें नाजुक हद तक इमाम बहकी रवायत लाए हैं। एक सहाबी थे जो हुजूर को हंसाया करते थे, हुजूर को हंसाते थे, नबी पाक को बड़े प्यारे थे। इस तरह के भी कुछ बंदे होने चाहिए, इस तरह के भी कुछ बंदे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं जब हुजूर गम उम्मत में परेशान होते थे तो हम मुंतज़िर होते थे कि कभी वो हंसाने वाला आज आ जाए ना, दो चार बातें ऐसी कर जाए ना हंसाने वाली, तो मामला ठीक हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के ही चेहरे पर ताजगी आ जाती, मिसले तावीज़ होते हैं ना कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। तो ये हुजूर के पास बैठे हुए थे और हंसाने वाली गुफ्तगू कर रहे थे। तो नबी पाक भी इनसे बातें करने लगे। तो बात करते करते ना हुजूर ने उंगली इनकी तरफ बढ़ाई तो इनके वजूद को उंगली लग गई। एक तो वो रवायत है ना कि सफ़े सीधी कराते वक्त हुजूर तीर के साथ सफ़े सीधी करा रहे थे, तो एक सहाबी के पेट पे लग गया, उंगली लग गई। अजीब दीवाने कहने लगे आपने मुझे तकलीफ दी है, माज़अल्लाह उंगली चिबो दी, मैंने तो बदला लेना है। हमारे यहां मसला ये बन गया है कि कोई बड़ा आदमी भी अपने आप को कानून के हवाले नहीं करता। मुल्क से लेकर उम्मत मुस्लिमा के कुल मसाइल तक हमारे मुल्क के अंदर हर बंदा, उसका मिजाज होता है कि वो अपने आप को कानून से भालातर समझता है। लाइन में लगना लोग पसंद नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली लग गई तो कहने लगे आपने तो मुझे तकलीफ दी है, मैं तो बदला लूंगा। तो हुजूर ने फरमाया ले ले बदला। अपने आप को कानून के हवाले बड़ा आदमी जब करता है तो कानून की इज्जत बढ़ती है, कानून का वकार बढ़ता है, सोसाइटी के अंदर फिर ताकतवर कानून हो जाता है। लेकिन जब गरीब आदमी के लिए कानून और हो और अमीर के लिए कानून और हो, तो असल मामला तो कानून की बालादस्ती का है, आईन की पासदारी का है, उसूलों पे खड़े होने का है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं, हुजूर ने फरमाया ले लो बदला। ये हुकूकुल इबाद की नज़ाकत अर्ज कर रहा हूं, ले लो बदला। उन्होंने कहा जी पेट से कपड़ा हटाइए, तो हुजूर ने पेट से कपड़ा हटा दिया। तो बड़े दीवाने आदमी थे, उन्होंने उम्मत को बताना था कि कुछ इस तरह के रंग भी होते हैं मोहब्बत करने के लिए, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इस तरह भी कभी कभी होता है। कपड़ा हुजूर ने हटाया तो उन्होंने नबी पाक के जिस्म नूर को चूमना शुरू कर दिया। कहने लगे दिन बड़े हो गए थे, मौका नहीं को बन रहा था, तो चलो ये एक मौका मिला है, हुजूर आपको किसी के साथ ज्यादती कर सकते हैं। तो मैं तो मौका तलाश कर रहा था, और मेरे भाई नमाज का भी मौका तलाश करते थे सहाबा, जिहाद का भी मौका ढूंढते थे, पर महबूब से मोहब्बत का भी मौका ढूंढते थे। कभी कभी ना मोहब्बत का भी तो मौका, निरे खुश्क नहीं ना हो जाना चाहिए। ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू। उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा जिथे इश्क हुरां दा डेरा है। तो कभी इधर भी हैं।
हुकूकुल इबाद के मामले में नज़ाकत। और फिर जो आयत मैंने कुरान पाक की पढ़ी, एक तो ये है कि आप लोगों से माफ़ी ले, माफ़ी मांगे। हमारे यहाँ ना माफ़ी का मिजाज, कबूल करें जब कोई बंदा माफ़ी तलब करे तो माफ़ी। हमारे यहाँ माफ़ी मांगने का रिवाज, मैं आप यकीन करें, सिरे से है ही नहीं, बल्कि उल्टा लोग चढ़ाई कर जाते हैं, कहते हैं ओहो तुमने माफ़ी मांग ली है तो मामला ही ख़त्म हो गया। और जो आदमी, मैं बड़े ज़माने से कह रहा हूँ कि मेरे मुल्क में एक रिवाज बनता जा रहा है, जिसकी ज़ुबान जितनी ज़्यादा सख्त होती है उसका उरूज उतना ज़्यादा होता है। जो थोड़ा सा शराफत का मुजाहरा करे लोग उसे बुज़दिल समझ लेते हैं। अजीज़ भाइयों, अपनी ज़िंदगी में माफ़ी मांगने का मिजाज बनाएं। आप तलब करें कि यार मुझसे गलती हो गई, मैं इंसान हूँ। आप यकीन करें, ढेर सारे लोग हैं जिनके ज़िम्मे ढेरों माफ़ियाँ हैं, लेकिन उनका मिजाज नहीं, उनकी तबीयत नहीं, उनका तकब्बुर आड़े आ गया है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यही बदला दे दो, किसी का देना है तो यही माफ़ी ले लो, यही। वरना फरमाया याद रखना क़यामत के दिन तो इस तरह होगा कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, उसे भी क़यामत में बदला देना पड़ेगा। यही माफ़ी तलाफी ले लो, यही। तो हमारे यहाँ मिजाज नहीं, मिजाज बनाए ना आप, माफ़ी का मिजाज बनाए। रस्मी वैसे माफ़ियाँ मांगते हैं, आज मैं जा रहा हूँ भाई अगर कोई हो गई तो माफ़ कर देना, ये तो रस्म है, तो बड़ी दुनिया अदा करती। आपको पता है कहाँ आपको माफ़ी लेनी है। तो जहाँ जहाँ इस तरह के मामलात हैं वहाँ आप क्लियर करें। सही बुखारी में हदीस है, हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी से जब किसी ने कहा कि आपने उसी तरह के कपड़े खुद पहने हैं जिस तरह के आपके गुलाम ने पहने, ये क्या मामला है? तो फरमाने लगे, एलानिया खुद बताने लगे, फरमाने लगे मुझसे एक दफ़ा गलती हो गई थी, मैंने एक गुलाम को झिड़क दिया था, तो नबी पाक ने मुझे तंबीह फरमाई, तो मैंने उस गुलाम से माफ़ी भी मांगी, और उस दिन से लेकर आज तक मैं जिस तरह का खुद लिबास पहनता हूँ उसी तरह का अपने गुलाम को पहनाता हूँ। तो वो खुद बयान कर रहे हैं, वो लोग इजहार कर रहे हैं कि हमने यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के तंबीह करने पर हमने अपने गुलाम से, खादिम से या किसी गुलाम से माफ़ी मांगी। तो माफ़ी मांगने से बंदे का कद कभी छोटा होता है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो माफ़ी मांग ले अल्लाह तो उसकी इज्जत में इजाफा कर दिया करता है। तो इसलिए एक तो जहाँ ये मामला है वहाँ, और दूसरी जो आयत मैंने तिलावत की उसमें अल्लाह कहता है कि गुस्सा पी भी जाओ, माफ़ी मांगो भी और माफ़ कर भी दो। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, फरमाया वो लोग जो गुस्सा पी जाते हैं और लोगों से दरगुजर करते हैं, लोगों से दरगुजर करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह इन एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है, इनसे अल्लाह प्यार करता है। तो रब फरमाता है जो गुस्सा पी जाते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करते हैं, एक तो माफ़ी मांगे और दूसरा माफ़ कर भी दे। अगर दिल में कोई बात हो तो माफ़, तो जो जहाँ शरीयत की मुखालफत की है वहाँ भी माफ़ी मांगे, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं, तौबा करें और तौबा बदल जाने वाली करें, तब्दील हो जाने वाली तौबा करें। माफ़ी मांग भी ले, माफ़ी दे भी दे। और आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि जहाँ अल्लाह रसूल की हमसे नाफरमानी हुई है वहाँ तन्हाई में 2 नफल पढ़ के, तन्हाई में अल्लाह ताला से भी माफ़ी के खास्तगार हों। याद रखें जब उसकी खुफिया तदबीर आ गई तो फिर माफ़ी का वक्त हो सकता है खुदा न करे हमें न मिल सके, तो अब वक्त है, खूब इस्तिग़फ़ार करें, खूब माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।